أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصفون. وكذلك بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضاه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضاه وليقترفوا ما هم مقترفون. I'm sorry. I'm sorry, I left a verse undecided. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضاه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما
وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغیر علم، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں. شرکاء شریک کی جمع ہے. شرکاء الجن یعنی جنوں کو شریک بنا رکھا ہے. وخلقهم جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. وخلقوا له بنین وبنات اور انہوں نے جھوٹ موٹ گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں علم کے بغیر. لہو اس کے لیے، وخرقوا لہو اس کے لیے انہوں نے جھوٹ موٹ گھڑ لیے ہیں یا تجویز کر دیے ہیں یا بنا رکھے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے. سبحانہ وتعالی عما یصفون پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض وہ پہلی بار آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. بدیع خلق سے مختلف ہے ان معنوں میں. بدع میں ابتدا اور آغاز جو پہلی چیز نہ ہو، اس لیے ایجاد کے لیے بھی بدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بدیع السماوات والارض جب کہ زمین و آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا اس نے ان کو پیدا فرمایا. انا یکون لہ ولد اس کے اولاد ہو کیسے سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. اگر اس کی بیوی ہو تو پھر اولاد کا تصور ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے اکثر عیسائیوں سے جب گفتگو ہوئی ہے اس کو بہت ہی مؤثر پایا ہے، کیونکہ خصوصاً یہ جو ہوا وٹنسز والے آتے ہیں کچھ تھوڑے سے دماغ میں اختراق ہے. ان کے جو خرق کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کے دماغ میں خود اختراق ہوتا ہے. وہ بڑے ٹیڑھے لوگ ہیں. اس آیت کے ذریعے کبھی مجھے ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، بلکہ وہ لاجواب ہو کے واپس گئے ہیں. صاحبہ سے مراد صرف ساتھن نہیں بلکہ یہاں بیوی کے معنوں میں ہے. اور اگر حضرت مریم کے متعلق ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہ یہ اللہ کی بیوی تھیں یا نہیں تھیں، کیا مسٹریس تھیں یا بیوی تھیں؟ اگر مسٹریس تھیں
تو پھر یہود سے کیوں ناراض ہو کے ناجائز بیٹے کا الزام لگاتے ہیں؟ ناجائز بیٹا خواہ ایک سے ہو یا دوسرے سے ہو، ناجائز بیٹا ناجائز ہی ہے۔ اگر اللہ کا تعلق مریم سے قائم ہوا ہے اور بیٹا ہوا ہے، جیسا تم مانتے ہو کہ وہ مانتے ہیں کہ جسمانی بیٹا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی تھی اور باقاعدہ جائز بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر یوسف سے کیوں شادی کی؟ کیا طلاق ہوئی؟ اور طلاق تمہارے یہاں جائز نہیں ہے اور نہ ثابت ہے، تو بغیر طلاق کے جب حضرت یوسف سے شادی کر لی تو پھر تم اسلام کی 4 شادیوں پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم 2 خامدوں کا عقیدہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ تمہاری شریعت تمہیں آزادی دیتی ہے کہ ہر وقت بیک وقت ایک عورت 2 خامد رکھے، ورنہ حضرت مریم پر ایڈلٹری کا الزام لگے گا، اور ایک وقت میں 2 خامد رکھنا تو بالکل تمہاری سوسائٹی جو اتنی بے حیا ہو چکی وہ بھی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ جو دلیل ہے اس کے سامنے ایسے بے چین ہوتے ہیں، کچھ پیش نہیں جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے نا، یہ بہت ہی عظیم بات ہے، ایک نقطہ استدلال کا ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس میں کوئی جسمانی اشارہ نہیں ہے، استدلالی مضمون ہے کہ چونکہ بیوی نہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے نا موجود ہی کچھ نہیں تو کیسے ہوگا، لیکن اس میں جو گہرا استدلال ہے وہ اس آیت کے اندر مشتمل ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے اولاد، ولد بیٹے کو کہتے ہیں مگر اولاد کے لیے عربی میں ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو نہ سمجھنے کے لیے بعض مستشرقین بے وقوفی سے اعتراض کرتے ہیں کہ عربوں میں لڑکی کی قدر ہی کوئی نہیں، ولد کا ذکر ملتا ہے اور لڑکی کا نہیں، حالانکہ ولد اور اولاد میں محاورتاً قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، عربی استعمال سے بھی بچے اور بچیاں سب شامل ہوتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا وہ خالق ہے، اس نے پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے۔ یہاں بدا کے بعد تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا، اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ خالق کل شیء، جو چیز بھی ہے اسی کی تخلیق ہے، اس سے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں۔ فعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو۔ اب یہاں فعبدوہ میں بھی عیسائیت کے خلاف ایک اور دلیل مل گئی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنی عبادت کا نہیں کہا، نہ وہ اقلوم ثلاثہ کیا نام ہے ان کا، حضرت جبرائیل، کیا مقدس کیا کہتے ہیں، روح القدس، ہاں روح القدس کے متعلق کوئی تعلیم نہیں ملتی اس کی عبادت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی روح القدس کی عبادت نہیں کی، روح القدس نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کی، دونوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اس لیے وہ ایک میں 3 ہونے کا تصور اڑ گیا، اور جو مخلوق ہے وہ خالق کی عبادت کرے، یہ دلیل قائم فرمائی گئی ہے۔ اس لیے اگر عیسیٰ عبادت کرتا تھا تو لازماً مخلوق ہے، اور اگر عبادت نہیں کرتا تھا اور مخلوق نہیں تھا تو اس کی عبادت کیوں نہ کی؟ اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، اس نے کیوں ان کو عبادت کا حکم نہیں دیا؟ خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے اور کارساز بھی ہے۔ وکیل میں دونوں معنی ہیں، یعنی ان سب چیزوں پر نگران ہے اور ساتھ کام بنانے والا بھی وہی ہے سب کے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ جو آیات ہیں یہ تصریف کے مضمون سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ان آیات میں تصریف ہے، اور تصریف بھی ایسی حیرت انگیز کہ تصریف ضمائر جس تیزی سے ان آیات میں دکھائی دے گی،
آپ کو قرآن کریم میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی. اور بدل بدل کر جو انسانی شعور تک پہنچنے کے مختلف رستے ہیں ان رستوں کو استعمال کیا گیا ہے. تصریف ضمائر میں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی ضمیر سے خطاب کیا جائے تو دماغ سو جاتا ہے، جب ضمیر بدلتی ہے اچانک تو بیدار ہوتا ہے. اور بعض تم کی ضمیر سے سنتے ہیں، بعض غیر اس کی ضمیر سے سنتے ہیں، بعض انا کے حوالے سے سنتے ہیں، بعض نحنو کے حوالے سے سنتے ہیں. تو ان آیات میں جو اب ہمارے پیش نظر ہیں، یہ تصریف کا ہر پہلو استعمال فرمایا گیا ہے، اور آگے جا کر یہ مضمون اور کھلتا چلا جائے گا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. درک ہونا کسی چیز کا اس کی کنوں سے واقفیت کو بھی کہتے ہیں، اور فی ذات ہی کسی تک پہنچنے کی صلاحیت کے لیے بھی لفظ درک استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی تصور، کوئی دھیان، کوئی قلبی جذبہ از خود نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ جب بعید سے بعید تر ہے تو اس کا یہ معنی بنتا ہے. ناممکن ہے کہ انسانی ادراک اس کو پا سکے، اور قریب سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ انسانی ادراک کے قریب ہے، خود پہنچتا ہے اس کو. جہاں تک اس کے بعید ہونے کا تعلق ہے، انسانی ادراک کی ناطاقتی، اس کی لاچارگی ظاہر ہے. ناممکن ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکے. اگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر رابطہ کیسے ہوگا؟ وہ اقرب ہے، وہ خود پہنچتا ہے، اور وہی راستہ، وہی حقیقت ہے عرفان کی جو ہاں وہ خود پہنچا ہو. جہاں بندے نے ٹامک ٹوئیاں ماری ہوں اور استدلال کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی جائے، وہ ہمیشہ ناقص ہوگا. ناممکن ہے کہ خدا کے پہنچے بغیر، اس کے الہام کے بغیر الہ کا صحیح تصور قائم ہو سکے. اس لیے دنیا میں وہ مذاہب جن کی بنیاد شرک کی ایک قسم کے ارتقاء سے ملتی ہے، ان توہمات سے پیدا ہوئے، ان میں کوئی ایک کوشش بھی خدا تک نہیں پہنچ سکی. ہر کوشش ناکام، ہر کوشش ناقص، ہر کوشش بیکار. اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو خدا والوں اور دہریہ مستشرقین دہریہ سوشالوجسٹ کے درمیان ایک مبحث بنا ہوا ہے. خدا والوں کے درمیان اور ان کے درمیان مبحث بننا چاہیے، میری مراد ہے. لیکن جہاں تک خدا والے کہلانے والے ہیں، وہ تو ان کو تو پرواہ کوئی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے تصور سے. یہ بنیادی بحث ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان خدا واحد کے تصور تک اپنی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے، اور یہ آیت جھٹلا رہی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی انسانی کوشش، کوئی انسانی تصور خدا واحد تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں ارتقاء ہے. پہلے انسان نے جانور دیکھے، ان سے مروب ہوا، بجلی کڑکتی دیکھی، اس سے مروب ہوا، بادل آئے، طوفان آئے، پھر اس کے روب کی دو کیفیتیں بنی. ایک استفادے سے مروب ہو کر محبت پیدا ہوئی، ایک جلووں سے، جلال سے ڈر کر خوف پیدا ہوا. اور عبادت کا تعلق جہاں تک یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس میں محبت والا پہلو بیان نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی کسی مضمون کو خود پہنچ ہی نہیں سکتے. ان کا ادراک بھی اتنا ناقص ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف جو ذہنی ارتقاء کا تصور ہے وہ بھی بالکل ناقص ہے. کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ شعور جوں بیدار ہونا شروع ہوا، چھوٹے بکثرت عام خداؤں سے خدا کا تصور اونچا ہونے لگا، اور پھر بالآخر ایک غیر مرئی خدا، ایک آخری الٹیمیٹ خدا کا تصور قائم ہو گیا. اور یہ ارتقائی چیز ہے. قرآن اس کو جھٹلا رہا ہے، تمام مذہبی تاریخ اس کو جھٹلا رہی ہے. آج تک ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ توہم پرست مذاہب سے توحید کا تصور از خود اٹھا ہو.
بلا شبہ توحید کا تصور نازل ہوا ہے، ایک نبی کھڑا ہوا ہے، اس نے تصور پیش کیا ہے اور اس سے ان ارتقاء پسندوں نے ٹکر لی ہے، اور بلا استثناء ہر دفعہ ٹکرائے ہیں اس سے، متصادم ہو کے توحید کے تصور کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا یہ گہرا انسانی فطرت کا مرض ہے کہ شرک کی طرف مائل ہو جائے، اگر خدا کا نور شامل حال نہ رہے، اس کا سہارا نہ رہے، تو توحید کی بجائے شرک کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام مواحد مذاہب کو پھر آگے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ترقی معکوس کا ثبوت تو ساری مذہبی کائنات میں ملتا ہے، تمام مذہبی تاریخ میں توحید کو توڑ کر اس کو پارا پارا کرنے کا مضمون، انسان کے ہاتھوں توحید کے نقصان کا مضمون یہ نظر آتا ہے، مگر ایک بھی مثال نہیں تاریخ عالم میں کہ کسی مشرک قوم نے ارتقاء کرتے ہوئے ایک خدا کا تصور پیش کیا ہو۔ یہ جو مستشرقین ہیں، مستشرقین پھر منہ سے غلطی سے نکلا ہے، یہ سوشالوجسٹ، یہ ٹامک ٹوئیاں ماری جاتے ہیں پاگلوں کی طرح، اور حوالہ مذہبی تاریخ کا دے کر اس کے مطابق بات ہی نہیں کرتے، صرف نظریہ پیش کر دیتے ہیں، ایک بھی ثبوت کبھی پیش نہیں کیا کہ کبھی کوئی مشرکانہ مذہب توحید میں منتقل ہو گیا ہو۔ جو متس ہیں، یہ تو ہوا ہے کہ ظاہر سے غیر مرئی مت پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ایک ہیرو تھا، اس کو اٹھا کر آہستہ آہستہ خدائی درجات دیے گئے اور اٹھا لیا گیا اوپر، اور کانسٹلیشن بنا دیے گئے، ستارے بنا دیے گئے اس کے، یہ تو ملتا ہے، لیکن ان سے پھر آگے بڑے مصنوعی خدا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ 5-7 انہوں نے اوپر بھیج دیے ہوں اور وہاں جا کے جوڑ موڑ کر ایک بن گئے ہوں۔ یہ ہے اس آیت کا منطوق۔ صرف آسٹریلیا کا ایک کانٹیننٹ ہے جس نے ان کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کچھ پیش نہیں جاتی۔ 600 مختلف قبائل، جن کی مختلف زبانیں، جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں، اتنے بڑے عظیم بر اعظم پر پھیلے ہوئے، ہر ایک میں خدا واحد کا وہ تصور ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اور ماننا پڑتا ہے ان کو کہ کوئی ارتقاء نظر نہیں آیا۔ ترقی معکوس کے قائل ہیں، کہتے ہیں جہاں شرک ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدا واحد کے تصور سے آگے پھر ٹکڑے ہوا ہے مذہب، لیکن بہت شاذ، اکثر ایک دوسرے سے نہ ملے بغیر 600 گواہ موجود ہیں پورے کانٹیننٹ کے، اور سب سے قدیم گواہ، اتنے قدیم گواہ کہ کوئی انسانی مذہبی، کوئی انسانی تمدن اور تہذیب کی تاریخ اتنی قدیم نہیں ہے۔ کم سے کم جو بیان کرتے ہیں وہ 25,000 سال ہے، اور 40,000 تو عام تسلیم کرتے ہیں، ہاں کہ 25 سے 40 تک تو ہونا ناممکن نہیں، بلکہ اکثر شواہد ملتے ہیں کہ یہ مسلسل بے روک ٹوک، بغیر کسی انخلا کے، بغیر کسی اس کے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، کسی قسم کا کیاس ہو، تصادم پیدا ہو جائے، کوئی نہیں پیدا ہوا، کوئی خیالات آپس میں ٹکرائے نہیں ہیں، تو بغیر خلا اور بغیر تصادم کے مسلسل یہ تاریخ آج تک محفوظ چلی آئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ زبانیں مختلف، اور زبانوں کے اندر پھر ڈائلیکٹس اتنی مختلف کہ ایک زبان کے اندر بھی رابطے مشکل تھے، اور ایک دوسرے سے یہ شرماتے تھے، اپنی حدوں پر رہتے تھے، اور دوسروں کی حدوں میں داخل ہونا ایک روایتی جرم تھا جس کو کبھی یہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے بغیر تصادم کے، بغیر میل جول کے وہ الگ الگ رہے ہیں، اور ہر ایک میں خدا واحد کا تصور ہے۔ اتنی ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں وہاں پہنچ کے کہ بعض یہ لکھنے لگ گئے کہ یہ اصل میں جب یہ ہمارے عیسائی مشنری پہنچے ہیں، انہوں نے خدا کا تصور دیا۔ ایسا احمقانہ خیال ہے
کہ باقی سوشالوجسٹ بھی چیخ اٹھے ہیں اس پہ. بڑا پاگل آدمی جس نے تصور پیش کیا ہے. کہتے ہیں تحقیق سے ثابت ہے کہ جہاں عیسائی مشریوں کی ہوا بھی نہیں لگی تھی وہاں بین ہی وہی تصور موجود تھا. پھر اور کئی قسم کے بہانے بناتے ہیں لیکن کچھ پیش نہیں جاتی. بعض کھلم کھلا مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہم ہے جس کو ہم حل نہیں کر سکتے. بعض بہت بڑی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں نہیں ہے, ہم سچے ہیں. کہتے ہیں ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے اس لیے ضرور جھوٹ ہوگا. عجیب پاگل والی بات. We can't believe it, so it has to be wrong. یہ کون سی دلیل ہے؟ بس جہاں جاتے ہیں ٹکراتے ہیں توحید سے وہاں دماغ بھی پارا پارا ہو جاتے ہیں ان کے. اور یہ ہے خدا کا اعلان, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بہت شاندار اعلان ہے. ناممکن ہے کہ انسانی عقل اسے پہنچ سکے. سارے عالم کی تاریخ کا مطالعہ کر لو, خدا واحد خود اترا ہے تو اترا ہے, ورنہ کسی کو رفعت کی توفیق نہیں ملی. کبھی انسان کی کوتا عقل خدا تک نہیں پہنچ سکی. وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بہت لطیف ہے اور لطافت خبر کو پیدا کرتی ہے. کیونکہ جو چیز کسی دوسری چیز میں کامل طور پر سرایت کر سکے وہ اس کے اندرونے تک کی خبر لے آتی ہے. جو کامل طور پر سرایت نہ کر سکے وہ بیرونی خبر رکھتی ہے. اس لیے انسانی جسم کے اندر ایکس ریز اور لیزر وغیرہ کے ذریعے یا بہت ہی چھوٹی ویو لینتھ کی آوازوں کے ذریعے یہ خبریں لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ لطیف ہیں. تو اسی لیے آپ خدا تعالیٰ کے کلام میں لطیف کے ساتھ خبیر کی صفات کو جڑا ہوا پاتے ہیں, کی صفت کو جڑا ہوا پاتے ہیں. لطیف ہے تو خبیر بھی ہے, اور اگر لطیف نہ ہو تو کامل خبیر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں جس میں خدا موجود نہ ہو اندر. اس کی لطافت کی یہ حد ہے, اس لیے اس کے علم سے باہر کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی. قد جاءکم بصائر من ربکم, اور یہاں لطیف الخبیر ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ سارے تاریخ عالم پر خدا کی نظر ہے. اس نظر کو رکھنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار. وہ یدرک الابصار میں جب وہ ابصار تک پہنچتا ہے تو اس کے ہر گوشے کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ مضمون بھی لطیف و خبیر میں داخل ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تم تک خدا کی طرف سے بصائر آ چکی ہیں. تمہارے رب کی طرف سے بصائر آئی ہیں, روشنی آنکھوں تک پہنچی ہے, اور تمہیں توفیق مل رہی ہے کہ خدا کی بصائر پہنچنے کے نتیجے میں جس حد تک وہ اپنی خبر تمہیں دیتا ہے اس حد تک ادراک کر سکو. فمن ابصر فلنفسہ, بس جو بھی دیکھ لے اس سے, نور خدا سے آگاہ ہو جائے, فلنفسہ, اس کے اپنے ہی فائدے میں ہے. ومن عمی فعلیہا, جو اندھا ہوگا تو اپنے خلاف اندھا ہوگا, اور روشنی پہنچ بھی جائے تو اس کو نظر نہیں آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ, اب دیکھ لیں میں تم پر نگران نہیں ہوں. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر پھر گئی ہے اب, حالانکہ پہلے قل کا مضمون نہیں ہے, خدا بیان فرما رہا ہے. لا تدرکہ الابصار سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا براہ راست. اب اچانک رسول اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ, میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اگر یہ ان دو باتوں میں تم اپنا اختیار حاصل کر لو جو خدا نے دیا ہے تو فائدہ پہنچے گا اگر تم ان بصائر سے فائدہ اٹھاؤ گے. لیکن اگر نہیں اٹھاؤ گے تو ما انا علیکم بحفیظ, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں, پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اس طرح ہم آیات کو پھیرتے ہیں جگہ طرح طرح سے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ وہ یہ کہہ دیں درستہ, تو نے خوب سبق حاصل کیا اور خوب پڑھایا. یہاں درستہ کا معنی پہلے بھی میں غالباً کسی خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ یقین, میرے دل میں یقین تھا کہ درستہ کا معنی
صرف پڑھنا نہیں پڑھانا بھی ہوگا، کیونکہ یہ لفظ یہاں کامل حسن کے ساتھ تب ظاہر ہوتا ہے جب اس میں دونوں معنی پائے جائیں، اور آگے خطاب بھی ایسا ہے جس سے اس میں پڑھانے کا معنی لازماً شامل ہونا چاہیے، ورنہ کسی گواہ کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پڑھا خدا سے، وہ گواہ تو باہر کے گواہ ہیں۔ اس لیے جب میں تلاش کیا تو مجھے حوالہ مل گیا، غالباً یہ کہاں سے، کس کا تھا حوالہ، امام راغب کا یا دوسرے اور لغات کے تھے حوالے، امام راغب، غالباً امام راغب کا، مگر یہ قطعی طور پر مسلمہ مستند لغات کا حوالہ ہے کہ درسہ کا معنی ضروری نہیں کہ صرف پڑھانا ہو، بعض دفعہ پڑھنے کے معنوں میں بھی درسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پڑھانے کے معنوں میں پڑھنا ضروری ہو، پڑھانے کے معنوں میں بھی درسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، درسہ جو درس و ضروری نہیں ہے، اسی سے حرفی کے اندر پڑھانے کا مضمون بھی ہے، پڑھنے کا بھی مضمون ہے۔ تو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ تاکہ وہ کہہ سکیں، گواہی دے سکیں کہ تو نے خوب پڑھا اور خوب پڑھایا، جو پڑھا خوب کھول دیا ہم پر۔ من علم و تعلم کا مضمون ہے جو اس ایک لفظ درس میں ملتا ہے۔ کہاں گیا؟ ہاں، فمان اب فمان آگے آ گیا ہے، ہاں، کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ تو نے خوب پڑھا اور خوب پڑھایا، ولنبینہ لقوم یعلمون، اب ضمیر پھر اپنی طرف پھیر دی ہے، نبینو کہہ کے، ہم اس طرح خوب کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے مضمون بیان فرماتے ہیں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کر اس کی جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ عارض عن المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کر، ولو شاء اللہ ما اشرکو، اگر اللہ چاہتا تو ان سے وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے تجھے ان پر حفیظ یعنی محافظ نہیں بنایا، وما انت علیہم بے وکیل، نہ تو ان کا دروغہ ہے نہ ان کی طرف سے جواب دہ ہے، نہ تو ان کی وکالت پر مقرر ہے، نہ تو ان پر ایسا نگران کہ اگر وہ نہ کر سکیں تو تجھ سے پوچھا جائے۔ یہ جو آیات ہیں اس میں مختصر پھر میں آپ کو واپس جا کے بتاتا ہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کر اور کرتا چلا جا، اتبع کا معنی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے اعراض کر۔ یہاں اعراض کا معنی یہ نہیں ہے کہ مشرکین کو تعلیم نہ دے، اعراض کا ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دے، ان کی پیٹھ پھیر، ان کو اپنے حال پر رہنے دے۔ ہرگز یہ معنی یہاں نہیں ہے، کیونکہ مسلسل درس کا حکم ہے، مسلسل پیغام پہنچانے کا حکم ہے، تبیین کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے فعارض عن المشرکین سے مراد ہے مشرکین کی بدعمالیوں اور ان کی نافرمانیوں پر دکھ محسوس نہ کر اور اس سے اعراض کر۔ جس طرح وہ اندھے کے اندھے رہتے ہیں اور تیری تدریس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پہ اعراض کر اور اپنا دل نہ کھو اس میں۔ اگلا جو بیان ہے وہ بیان ہی اس معنی کی تائید کرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یاد رکھ کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو حفیظ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ استدلال ہے، اللہ اگر چاہتا تو وہ شرک کرتے ہی نہ، اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا۔ جب اللہ نے نہیں چاہا تو تجھے کیا اختیار ہے کہ تو ان کو زبردستی کی طاقت کہاں ہے کہ خدا کے چاہے بغیر تو زبردستی ان کو ہدایت پہنچا سک، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ،
اور خوشخبری یہ ہے کہ تو جواب دہ بھی نہیں ہے ان کے لیے، تو سے پوچھا ہی نہیں جائے گا وہ کیوں ایسی ذلیل حرکتیں کرتے تھے، نہ ان کی تو نے وکالت کرنی ہے، نہ ان پر نگران مقرر۔ ان معنوں میں فرمایا ہے کہ ان کی کوتاہیوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے۔ وکیل کے دو معنی یہاں آئیں گے۔ تو ایسا ذمہ دار نہیں تھا ان پر کہ ضرور یہ کام کر کے دکھاتا، اور اگر اس میں کوتاہی رہ جاتی تو تجھ سے جواب طلبی کی جاتی۔ دوسرا وکیل کا معنی ہے تو ان کی وکالت پر مقرر نہیں ہوا، اگر وہ بدعمالیاں کرتے ہیں یا منہ پھیرتے ہیں تو تجھے ان کی وکالت کا کام سپرد نہیں ہوا، تو بری ذمہ ہے، وہ خود اپنا جواب دیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو تصریف کا مضمون ہے یہ پہلے سے چل رہا ہے، جو پچھلی آیات گزر چکی ہیں ان میں میں مثال دینا چاہتا تھا کہ صرف ان آیات کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جو گزری ہیں وہ سارا مضمون ہی تصریف کا ہے۔ مثلا هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ، پھر ہم نے نکالا اس میں سے، نبات کل شیء، فاخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، تصریف بھی ماضی سے مستقبل، حال سے غائب، واحد سے جمع، یہ وہ مضمون ہے جو آخر تک اسی طرح تصریف کا چل رہا ہے۔ اور آخر پر حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ تصریف کے ذریعے ہم ہر دماغ کے گوشے کو روشنی پہنچا رہے ہیں، ہر ضمیر استعمال کر لیا، ہر زمانہ استعمال کر لیا کہ کسی کے دماغ میں کچھ تو داخل ہو، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں بند رہیں، تو پھر اے محمد تیرا قصور کوئی نہیں، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ جانے اور یہ جانے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو توہین خدا، توہین رسالت، توہین مذہب، توہین انبیاء، سب مضامین پر اکیلی حاوی اور کافی ہے۔ فرماتا ہے ان لوگوں، ان جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو، یدعون من دون اللہ، جو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اس میں جھوٹے خدا ہونا اور فرضی خدا ہونا داخل ہو گیا۔ گالیاں نہ دو، پہل نہ کرو اس بات میں، کیونکہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ اس کے جواب میں اگر کسی کے معبود کو، کسی کے بزرگ کو گالی دی جائے تو طبعاً انسان جوابی کارروائی کر کے اس کے معبود کو، اس کے بزرگ کو بھی گالی دیتا ہے۔ اس صورت میں ذمہ داری تم پر عائد ہوگی، اس لیے ہرگز کسی کے بڑے کو، کسی کے بزرگ کو بد کلامی سے یاد نہ کرو، اور ان کے معبود جھوٹے سے ہی، فرضی سے ہی، ان کو بھی گالی نہیں دینی، اس لیے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ پھر اگر وہ اللہ کو گالی دیں گے پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف ایسی پہنچے گی کہ اس کا علاج کوئی ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ تکلیف پہنچے گی لیکن تم مار نہیں سکو گے، تکلیف پہنچے گی مگر اپنا بدلہ نہیں اتار سکو گے، تمہیں کوئی اختیار ہم نے نہیں دیا کہ اس دنیا میں اس کا بدلہ لے لو۔ تو بڑی بے قراری ہے، گالی دے بیٹھو گے فرضی سمجھ کر، اور جب جواب کر دیں گے تو حقیقی پر ان کا حملہ ہوگا، اور تمہاری بے اختیاری وہ ہے جو ان کی نہیں ہے، وہ تو تمہیں مارتے بھی ہیں جواباً، تم مار نہیں سکتے، تمہیں اختیاری کوئی نہیں۔ فرماتا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم، اور یاد رکھنا کہ یہ جو ان کا گالی دینا ہے، یہ شرک ہے، اپنے معبودوں کو اچھا سمجھنا اور تمہارے معبود کے خلاف زبانیں دراز کرنا، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ہر قوم کو ان کا عقیدہ، ان کا عمل، جو ان کا تعامل ہے وہ خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے۔ یعنی فطرت میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ جس کا کوئی عقیدہ ہو، جس کا کوئی عمل ہو، جب تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جھوٹ ہو یا سچ ہو یہ بحث نہیں ہے، وہ اچھا ضرور سمجھتا ہے، اگر اچھا نہ سمجھے گا تو چھوڑ دے گا۔ تو فرمایا چونکہ
یہ قانون ہے کہ ہر شخص اپنے عقیدے کو اچھا سمجھتا ہے، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، فینبئہم، وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں کسی شریعت کورٹ کے خبر دینے کا ذکر ہی کوئی نہیں، کسی مولوی کے خبر دینے کا ذکر ہی کوئی نہیں، کسی انسان کے خبر دینے کا ذکر کوئی نہیں۔ سب سے بڑی توہین تو توہین خداوندی ہے، اور اس کا جو بنیادی اصول بھی بتا دیا گیا کہ ہر قوم اپنے عقیدے کو اچھا سمجھتی ہے، اس لیے جب اس پر حملہ کرو گے تو وہ جوابی حملہ کریں گے۔ اس جوابی حملے کے بعد تم بے اختیار ہو، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ پھر آسمان پہ ہوگا، زمین پہ نہیں ہوگا۔ اس جھگڑے میں پیشی آخر پہ ہوگی جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ اس دن بتائے گا کہ کون سچا ہے۔ اس میں ایک حیرت انگیز ہیوملٹی کا سبق ہے، یعنی عجز اور انکساری کا، کہ اپنی عقل پر بھی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ پھر جب تک تم سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو، تمہیں حق ہے، تم چمٹے رہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ چونکہ میں اپنے آپ کو یقیناً سچا سمجھتا ہوں اس لیے غیر سارے ضرور جھوٹے ہیں۔ تم ان کے نقطہ نگاہ میں کی طرف جا کے ان کے زاویے سے ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ وہی سچے ہیں، اور اسی طرح تمہیں خوبصورت دکھائی دے گا تمہارا اپنا مذہب، جس طرح تمہیں اپنا مذہب اب ان کے مقابل پر خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں حل کیسے ہوگا پھر؟ کیا ہر مذہب کو خدا اجازت دے دے گا کہ اپنے مذہب کے خلاف جو کچھ سوچتا ہے اس کا قتل و غارت شروع کر دے، اس نام پر کہ اس کی ہتک اور گستاخی کی گئی ہے؟ اگر یہ ہو تو مذہب کی دنیا سے امن و امان کلیتاً اٹھ جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اس ضمن میں آپ اب دیکھیں تصور، جو حد تک کا تصور ہے وہ اتنا گہرا ہے جس کو جاہل مولوی کی آنکھ پاتی ہی نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہندو خداؤں بتوں کو سچا سمجھ رہا ہے، خدا واحد کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری سمجھ رہا ہے، اسلام کی تعلیم کو سب ایک عربی امی کے نفس کی گھڑی ہوئی تعلیم سمجھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں، یہ عقیدہ ان کا، ان کے نزدیک کوئی گستاخی نہیں، ورنہ تمام ہندوؤں کا قتل عام ہو جاتا۔ اگر ہندوستان میں بس نہیں تو اپنے ملک میں کر ڈالتے۔ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی عیسائی کوئی بات کر دے تو اس پر تو کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی لگا دو، اور جانتے ہیں کہ ہر عیسائی کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں، مسیح کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو خاتم النبیین کا عقیدہ تو عیسائیوں میں تم سے پہلے تھا۔ وہ کہتے ہیں آ گئے جو آنے تھے مسیح سے پہلے پہلے، اب مسیح کے بعد خدا کا بیٹا تو آ سکتا ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو زین تزیین اعمال کا مضمون وہاں بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو قتل کا بھی اجازت دے، پھر عیسائیوں کو بھی قتل کرو، انہوں نے میرے خلاف بیٹا بنا لیا، تمہیں اس کی کوئی غیرت نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیا، اس کی تمہیں کوئی غیرت نہیں۔ پھر عیسائیوں کی باری آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے سچے نبی، ان کی ماں کو یہودی بدکار کہتے تھے، اور خدا کے نبی کو ولد الزنا کہتے تھے، ناجائز اولاد، اور اللہ نے لعنت کی، لیکن عیسائیوں کو اجازت نہیں دی کہ یہودیوں کا قتل عام کریں۔ تو مسلمانوں کو کیسے حق ہو گیا؟ اس سے بڑا الزام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بتایا ان کو کہ دیکھو میرے مباحثوں میں جو تم غیرت دیکھتے ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی غیرت ہے، کسی نبی کی گستاخی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں جب مسیح سے عیسائیوں کی بدخلقیوں، بدتمیزیوں اور گالیوں کا بدلہ لیتا ہوں تو ایسے طریق پر لیتا ہوں جس کی طبعاً اجازت ہے، مگر مسیح پر حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں
مسیح کہہ کر کبھی حملہ آور نہیں ہوا. میں یسوع کہہ کے حملہ آور ہوتا ہوں، مگر ان الفاظ میں صرف جو ان کی بائبل نے استعمال کیے ہیں. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں جوڑتا. تو پھر غصے کی کیا بات ہے؟ یہ بات سمجھنے کی بجائے یہ مولوی مسلسل اشتہار انگیز پروپیگنڈا کرتے ہیں. بلکہ ان کے شروع میں جب میں یہاں آیا تھا ہجرت کے بعد، تو ان کے نمائندے پہنچے ہیں عیسائیوں کو احمدیوں سے لڑانے کے لیے اور ان کو اشتعال دلانے کے لیے کہ یہ لوگ، ان کو کیا تم سمجھتے ہو، شریف لوگ ہیں نہیں، یہ تو نبی عیسیٰ کی اتنی حد تک کرتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور وہ حد تک صرف یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یسوع بائبل پیش کرتی ہے وہ ایک فرضی وجود ہے. خدا کا بیٹا اور اس کا حسب نسب، یہ سب انسانی عمل دخل کے نتیجے میں گندہ ہو گیا ہے. اور تم مانتے ہو کہ جس کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو اس کی نسل میں کسبی عورتیں، اس کے آباء و اجداد میں کسبی عورتیں تھیں. ایک رستے سے بھی دوسرے جو دو رستے بتائے ہیں ان میں کسبی عورتیں ملتی ہیں. اور یہ بائبل کا حوالہ بھی موجود ہے کہ جس کی آباء و اجداد میں کسبی عورت ہو وہ اتنی پشتوں تک پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو تم کچھ شرم اور حیا کرو. جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کا حسب نسب تو دیکھ لو، اور رسول اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہو. بس اس طرح اپنے دکھ کا اظہار کیا قرآنی تعلیم کو چھوڑے بغیر، کیونکہ بین ہی ان کے الفاظ میں ان کے عقیدے کو پیش کیا ہے. اس پر یہ لوگ چیز بجبی ہوتے ہیں، بلکہ غیروں کو ہمارے خلاف مشتعل کرتے ہیں. مگر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر گندے سے گندہ الزام لگاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو وہ ولد الزنا قرار دیتے ہیں، تو یہود ان کے ہاں آتے ہیں، ان سے مراسم ہیں، موجود ہیں اسلامی ممالک میں. اس بنا پر آج تک کسی ملا نے اس کو قتل نہیں کیا. اس لیے سارے تضادات کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں. ایک عجیب عجوبہ مخلوق ہے جو سوچتے ہی نہیں کہ ان کے عقیدوں میں کتنے تضادات ہیں، اور صرف اپنے نفس کا بدلہ اتارنے کے لیے جو مولوی کی سرداری قبول نہ کرے وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکنا چاہتے ہیں. جھگڑا صرف مولوی کی سرداری کا ہے، اور یہی جھگڑا یہاں اٹھایا گیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنی دفعہ کہا گیا ہے کہ ہم اب کسی مولوی کو خدا ماننے کی کسی صورت میں بھی خودکشی نہیں کر سکتے. اور یہ گالیاں دیتے ہیں تو دیتے پھریں، اللہ ان کو پکڑے گا، اللہ ان کو سزا دے گا. ہمارا یہ جواب نہیں کہ ہم ان کو ماریں گے، مگر ان کو بھی کھول دیا ہے خدا تعالیٰ نے. تمہیں مذہبی عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کسی کی گردن زدنی کا کوئی حق نہیں ہے. پھر فرماتا ہے آگے، وقت ہے نا ابھی کچھ؟ ہاں یہ ہے ماشاءاللہ. فرماتا ہے کیا ہوگا پھر؟ قل انما الآیات، ہاں اس سے پہلے اقسم باللہ جہد ایمانہم، وہ خدا کی بڑی بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، ایک بھی نشان ان کے پاس آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. اب آپ کو یاد ہوگا مولوی سارے لٹریچر میں اپنے یہ مطالبے کرتے پھرتے ہیں کہ مرزا صاحب ایک نشان دکھا دو. اور جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث پیش ہوئے تھے ان کے اسمبلی میں تو بار بار مولوی یہ کہہ رہے تھے، سارے ریکارڈ میں موجود ہے، کہ آپ کو ایک نشان تو بتائیں، کوئی ایک چیز ہم تسلیم کر لیں گے. دیکھو کس طرح خدا نے ان کے نقشے کھینچے ہوئے ہیں. لیؤمنن بہا، قسمیں کھا کے کہتے ہیں. قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو اللہ کے پاس تو بہت نشان ہیں. وما یشرکم، تم بے وقوفوں کو یہ کیسے سمجھایا جا سکے، تم گدوں کو کون عقل دے گا، انہا اذا جاءت لا یؤمنون،
کہ جب وہ آئیں گے نشانات تو یہ لوگ جو قسمیں کھانے والے ہیں ایمان نہیں لائیں گے. ایسا عجیب استدلال ہے، اتنا مضبوط، تمام تاریخ مذاہب پر یکساں پھیلا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کے نشان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے کن ساتھیوں نے کون ایمان لایا تھا؟ حضرت عیسیٰ مردے کہتے زندہ کرتے پھرتے تھے، اور کوئی تھا جو ایمان لایا؟ مردے بھی 2 سانس لیے گواہی دے کے مر گئے، لیکن جس نے دیکھا، جس نے چلتے دیکھا، جو ایمان لائے تھے وہی ساتھ پھرتے جاتے تھے. لیکن غیر قوم نے کسی نے آپ کو سچا نہ سمجھا ان نشانات کی وجہ سے. کون سا نبی ہے جس کے نشان دیکھ کر قوم ایمان لائی ہو؟ تو قرآن کریم ان عیسائیوں کو توجہ دے رہا ہے. تم بیوقوفوں کی طرح یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے انبیاء نے یہ نشان دکھائے، موسیٰ نے یہ نشان دکھائے، فلاں نے یہ نشان دکھائے ہوں گے. مقصد کیا تھا؟ ایمان؟ تو ایمان تو وہ نہیں لائے، تمہاری بائبل گواہ ہے. تو تم کس بنا پر قسمیں کھاتے ہو کہ اگر کوئی نشان دکھا دے؟ وجہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر نشان دکھا دے تو تمہیں دکھائی نہیں دے گا، اسی لیے تو کہہ رہے ہو کہ نشان نہیں آیا. تمہارا یہ کہنا ثابت کر رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. نشان تو ہیں، پہلے نشان جس کو دکھائی نہ دیں وہ اگلیاں تو نگل لے، پھر نئی پنیاں ملیں. پہلی اٹکی ہوئی ہیں گردن میں، آگے سے پنیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ ہے مضمون جو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آگے دیکھیں، اس کو خوب کھولے گا. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیسے ہم انہیں سمجھا سکیں؟ کون انہیں سمجھا سکے؟ کیا بات ان کے دماغ میں یہ چیز گھسا دے کہ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب بھی وہ آتے ہیں. اذا جات ہے، جب بھی ایسے نشان آتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. یہ ایک مستمرہ عادت ہے ان لوگوں کی. یا جب بھی آئیں گے، دونوں معنی ہیں اس میں، کیونکہ ماضی اذا کی وجہ سے مضارع بن گیا ہے. تو جب نشان آئیں گے یا جب نشان آتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے. نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. پہلے نشان تو تم سے سنبھالے نہیں گئے، جس بنا پر پہلے نشان دیکھنے سے تم معذور رہے ہو، اسی بنا پر وہ نشان جو تم مانگتے ہو وہ بھی ہم دکھا دیں گے تو تم نہیں مانو گے، کیونکہ نشان پہلے سے ہیں. مستشرقین اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا کہ کوئی نشان نہیں دکھایا، اور انکار کر دیا کہ آئندہ بھی کوئی نشان نہیں دکھائے جائیں گے. یہ ویری وغیرہ نے اس کے اوپر خوب زبان کھولی ہوئی ہے. حالانکہ وما یشرکم کا مضمون جو ہے یہ اس پر زیادہ احساس دکھاتا ہے. تو اتنی عقل ہی کوئی نہیں کہ پہلے جو نشان آئے تھے وہ تم نے کون سے ہضم کر لیے ہیں. ان نشانات کو نہ اپنے نشانات کو دیکھ کے تم لوگ مانے، نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو دیکھ کر تم ایمان لائے. اب شق القمر کا معجزہ ہے، کوئی ہے جس نے شق القمر کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہو؟ گواہ موجود ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے کہ اتنا بڑا ان کو یہ معجزہ دکھائی دیا کہ انہوں نے کہا ان ہوا الا سحر مستمر. یہ ان ہوا ہے ہاں شخول سے یورزو و یقول سحر مستمر. وہ شق قمر کے مطابق فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. آگے یہ ہے نا، یہی اس کے مان بات. وَإِن يَرَوْا آیَةً یورزو و یقول سحر مستمر. اگر شق قمر ہوا ہی نہیں تھا تو سحر مستمر کیوں کہتے تھے؟ اور مستمر کے ساتھ یہ بھی گواہی دی کہ پہلا نشان نہیں ہے. یہ تو وہی جادو ہیں جو آئے دن ہمیں دکھاتا رہتا ہے. تو قرآن کریم تو جاری نشانات کے سلسلے کی گواہی دے رہا ہے، اور ایسی گواہی جو ساری قوم پر روشن ہوئی ہے، اور ایک بھی آگے سے کہنے والا نہیں اٹھا کہ قرآن نے جھوٹ بولا ہے. کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، نہ ہم نے یہ کہا تھا. اور اس اصول کو مستشرقین تسلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کریم جب اپنے زمانے کی بات کرتا ہے تو لازماً اسے سچ ماننا ہوگا،
خاتم قرآن کو محمد رسول اللہ کا کلام سمجھو، کیونکہ ناممکن ہے کہ وہ اس دعوے کے ساتھ کہ میں خدا سے کلام سنتا ہوں، خدا کا کلام پڑھتا ہوں اور خدا عالم الغیب اور حاضر ہے، وہ تاریخ کے میں اس حاضر تاریخ میں کھلا کھلا جھوٹ بول دیتے. یہ ناممکن تھا. اگر کرتے تو سب ماننے والے چھوڑ کے چلے جاتے. اب یہ وہ قرآن کی گواہی ہے کہ دکھائے گئے ہیں نشانات، مستقل دکھائے گئے ہیں. تم اپنے منہوں سے تسلیم کر بیٹھے ہو کہ جاری سلسلہ ہے، مگر سحر کے طور پر اسے بیان کرتے ہو، نشان کے طور پر نہیں دیکھتے. اس لیے فرمایا اول مرتن، پہلی دفعہ جب تم نے نشان دیکھے تھے تم نے پھر کیا کیا تھا؟ تم نے انکار ہی کیا تھا. اسی طرح ہم تمہارے سرکشی کے طوفانوں میں تمہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے جیسا پہلی بار تم انکار کر چکے ہو. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیشہ انبیاء کے منکرین کی ہوتی ہے. آج کے منکرین کی بھی بین یہی کیفیت ہے، پہلے بھی اس طرح گزری ہے. یہ اس خلاصہ نکالا جا رہا ہے ساری بات کا کہ کیا مصیبت ان لوگوں کو پڑی ہوئی ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر کھلم کھلا فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کرنے لگتے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مردوں نے کلام کیا. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جو نشان کے طور پر گواہی دے سکتی ہے سامنے سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آتی، قبلا بڑھتی ہوئی ان کی طرف آ جاتی. ما کانوا لیؤمنوا، ناممکن تھا کہ یہ ایمان لے آتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا. اور اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ بدبخت ایمان لائیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے متعلق چاہا ہے، اس لیے وہ ایمان لے آتے ہیں. اس لیے یہاں آگے اکثر ہم فرمایا ہے کلیتاً ساری قوم کا کہ ایمان کی نفی نہیں فرمائی. اب فرماتا ہے ولیکن اکثرہم یجہلون، مشکل یہ ہے کہ ان میں سے اکثر چونکہ جاہل ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں، اس لیے خدا کا یشاء کا عمل ان پر نہیں ہوتا. اللہ انہی کو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں جن میں جاہلانہ تعصب اور جاہلانہ ضد نہیں ہوتی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ماجد صاحب اس یہ ترجمہ بھی درستی کا محتاج ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدوًا، ایک دشمن بنا دیا، ایک نہیں دشمن بنا دیا، شیاطین الانس والجن، انس کے شیطانوں کو بھی اور جن کے شیطانوں کو بھی. یہاں مضاف مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب ہے انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہیں، چھوٹے لوگوں عامت الناس میں سے بھی جو شیطان ہیں اور بڑے لوگوں میں سے بھی جو شیطان ہیں، ان کو ہم نے دشمن بنا دیا ہر نبی کا. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جن کا معنی وہ دوسرا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی گواہی نہیں ملتی کہ انسانی مخلوق کے سوا جنوں نے نبیوں کو مصیبت ڈالی ہو اور اب پتہ لگے کہ یہ نقصان جن پہنچا گئے، وہ نقصان جن پہنچا گئے. جو بھی نقصان پہنچے ہیں یا چھوٹے لوگوں کی طرف سے پہنچے ہیں، بڑے لوگوں کی طرف سے پہنچے ہیں. تو انسانی شیطان جو دو گروہوں میں ہیں ان کا ذکر ہے، عامت الناس کے میں سے شیطان، ان کے لیڈر، اور خاصت الناس یا بڑے لوگوں میں سے ان کے لیڈر جو ہیں وہ ہمیشہ دشمن بنائے گئے ہیں خدا کے انبیاء کے. ہر نبی کے لیے دشمن بنائے گئے. بعضهم الی بعض، یوحی بعضهم الی بعض. اب کہاں ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ جنوں نے اس زمانے میں انبیاء کے مخالفوں کو وحی کی ہو؟ کوئی ایک بھی حوالہ قرآن کریم میں نہیں ملتا کہ جنوں کے شیطانوں نے، یعنی جن کو یہ جن سمجھتے ہیں، ان کے انبیاء کے مخالفین پہ وحی کی ہو. لیکن یہ پتہ لگتا ہے بڑے لوگ چھوٹوں کو پیغام بھیج رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کو پیغام بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے چل رہے ہیں سازشوں کے. کہیں حکومت کی طرف سے مولوی کو بتایا جاتا ہے
کہ کر گزرو ہم تمہارے ساتھ ہیں پرواہ نہ کرو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اندر کھاتے مشورے ہوتے ہیں، یہ سارے وحی کی قسمیں ہیں، یہ ساری وحی کی قسمیں ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ زخرف القول غرورا، لیکن ملمہ سازی کی باتیں کرتے ہیں، سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جب مولوی کو کہتا ہے یا عوام الناس کو کہتا ہے یہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یا یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ مولوی حکومت سے جھوٹ بولتا ہے، حکومت مولویوں سے جھوٹ بولتی ہے، ملمہ سازی کے قصے ہیں، اور دھوکہ دہی کی خاطر ہے صرف۔ غرورا کا مطلب ہے یہ جو ملمہ سازی کی باتیں ہیں محض دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ ولو شاء ربک ما فعلوہ، اور پھر وہی مضمون، اللہ اگر ہدایت دینا چاہتا تو دے دیتا، اگر شرک سے باز رکھنا چاہتا تو باز رکھتا، بس اگر اللہ یہ چاہتا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں تو نہ کرتے۔ فذرہم وما یفترون، بس انہیں چھوڑ دے اور اسے بھی جو وہ افطرا کرتے ہیں۔ ہو گیا وقت؟ وہ 2 مٹھی والا نہیں آیا، نوٹ کر لیں آیت کا نمبر۔